جیسا کہ ابھی تک کے جو آپ نے تاثرات سنے ان میں ایک بات آپ نے محسوس کی ہوگی کہ مسرور جہاں صاحبہ کا جو ایک انداز تھا، وہ اپنے سے جو جونیئر تھے لکھنے والے، ان کی تخلیق اگر ان کی نظر سے گزری ہے اور اس پہ فون نمبر اگر ہے تو وہ اسے کال کر کے ضرور شاباشی بھی دیتی تھیں، سراہتی بھی تھیں، اور اس کا تجربہ مجھے بھی ہے۔ اتفاق کی بات تھی کہ ابھی حال ہی میں جب ہم نے بنات شروع کی تھی تو اس میں ہم لسٹ بنا رہے تھے کہ ہماری بنات کی سرپرستوں کے نام ہمیں اکٹھے کرنے کون ہونے چاہیے۔ تو بزرگ خواتین میں نام بہت سارے شامل ہوئے آئے، اور ہم نے ان کو شامل رکھا، ان سے بات بھی ہوئی۔ پھر اسی زمانے میں میری کہانی ملیج جو ہے وہ ادب سلسلہ میں شائع ہوئی۔ لکھنؤ سے ان کا فون آیا، تو جیسے میرے لیے بھی یہ بڑی حیرت کی بات تھی۔ انہوں نے جب فون کر کے مجھے پوچھا، تسنیم بول رہی ہو بیٹا؟ تو میں نے کہا جی کون؟ ہم مسرور جہاں بول رہے ہیں۔ اب میں بالکل چونکہ ہم نے تازہ لسٹنگ کی تھی تو مجھے فوراً ریکال ہو گیا کہ آپا کا فون ہے۔ پھر انہوں نے ویسے ہی سراہا، پذیرائی کی، بات کی، اور جب ایوارڈ کا اعلان کیا تو آپ کو نگار آپا بتائیں گی کہ کیا ہم کیا کہیں، ہم ان سے مل نہیں پائے، وہ آ نہیں پائیں، ہمارے نصیب میں نہیں تھا۔ بہرحال جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اس وقت میری درخواست شازیہ عمیر سے ہے کہ وہ شازیہ آئیں، تشریف لائیں اور اپنے ڈائس پر تشریف فرما تمام معزز شخصیات اور خواتین و حضرات۔ ایک ایسی شخصیت ہمارے درمیان اب نہیں رہی جس کا ادب میں ایک رول ماڈل کے طور پر جسے ہم انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں، کہ ایک ایسی خاتون جو کسی انسٹیٹیوشن سے وابستہ نہیں رہی، یونیورسٹی نہیں گئی، کالج نہیں گئی، اور شوہر کی خدمت کرتے ہوئے، آپ ان کے بارے میں پڑھیں گی کہ شوہر کی خدمت کرتے ہوئے وہ بتاتی ہیں کہ آپ نے اتنی ساری 500 کہانیاں کیسے لکھ لی، افسانے کیسے لکھ لیے آپ نے، اور ناول۔ تو انہوں نے کہا کہ شوہر کو میں ساری چیزیں جو ہو سکتا ہے گھریلو خاتون کر سکتی ہے، میں نے وہ ساری چیزیں کی ان کے لیے۔ استری کیے ہوئے کپڑے ان کو ملتے تھے، بچوں کی جو خدمات تھی وہ سب میں نے کی۔ تو ایک حیرت ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہیں، پرماننٹ پوسٹ پہ ہیں، ہم ایسا نہیں کر پائے، اور وہ اس طرح کے ایک رول ماڈل کے طور پر ہم ان کو پیش کر سکتے ہیں۔ ادبی زندگی کی شروعات ان کی ایک کہانی وہ کون تھی سے ہوئی، جس کا کردار ایک بلی تھی۔ تو 13-14 سال کی عمر میں ایک بچے کے جو جذبات و احساسات ہوتے ہیں، اس حوالے سے ان کی ادبی زندگی کی شروعات ہوئی۔ خاندان ادب کا جو سلسلہ ہے وہ تو وراثت میں ملا، ان کا پورا خاندان، دادا اور ان کے شوہر اور ان کا نانیہالی خاندان بھی، ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں ان کو سلسلے میں ان کو ملی، ان کی وراثت تھی۔ لیکن ایک دیکھیے کہ حیرت انگیز بات ہے کہ جن کا ہمارے یہاں، میں خود تنقید، افسانے کی تنقید بھی پڑھتی ہوں، شاعری پہ میری تنقید بھی ہے، اور شاعری کے حوالے، یعنی ایک ادب کا اسٹوڈنٹ یا اردو ادب میں اس طرح سے ان کی شناخت قائم نہیں ہو پائی۔ یہ ایک سوالیہ نشان ہے اردو ادب کے حوالے سے۔ باہر میں ان کی شناخت قائم ہو گئی، باہر کے لوگ ان کو جان رہے ہیں، دور دراز جگہوں پہ ان کی شناخت ہے، لیکن ہمارے یہاں نہیں۔ اس کا سب سے بڑا دیکھیے جواز یہ ہے کہ پاپولر ادب میں ان کو شمار میرے خیال میں کیا جاتا رہا ہوگا، کیونکہ شمع اور 20ویں صدی میں جو لوگ چھپتے ہیں ان کو ادبی حیثیت سے وہ مرتبہ نہیں دیا جاتا۔ یہ ایک بہت بڑی ہمارے اندر کم نظری ہے، ہماری کم مائگی ہے، جس کو ہمیں دور کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک تو یہ وہ خاتون تھی، خاتون کو تو ایسے بھی نظر انداز کیا جاتا ہے۔ تو دوسری اس کے علاوہ یہ ہے کہ نام و نمود کی ان کو کوئی خواہش نہیں تھی کہ وہ جائیں، محفلوں میں جائیں اور اپنے کو انٹروڈیوس کرائیں۔ وہ گھر کی ذمہ داری بھی نبھا رہی تھیں، بچے کو بھی دیکھ رہی تھیں، شوہر کو بھی دیکھ رہی تھیں، اور پھر اپنا کام بھی کر رہی تھیں۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں، آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ میں نے یوکلپٹس، یہ ان کا پڑھا، بوڑھا یوکلپٹس، تو اس میں ایک بہت ہی اچھی کہانی مجھے لگی، نامحرم۔ اس میں خاص طور سے ان کی کہانیوں کو آپ دیکھیں گے کہ سماج میں جو عورتوں کی کیا سچویشنس ہے، اس زمانے میں کیا چل رہا تھا، لکھنوی معاشرے میں کیا چل رہا تھا، جو اعلیٰ خاندان تھے، نوابین اور بادشاہ، اس حوالے سے بھی بہت ساری باتیں اس میں آئیں۔ تو اس میں نامحرم کے حوالے سے ہے کہ ایک عورت کس طرح سے اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے، اور کیا ریلیشن، اگر وہ غیر لوگوں سے ریلیشن، اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اصلاحی کہانیاں انہوں نے لکھی ہیں اس میں، تو بہت اچھی کہانیاں۔ اصلاحی حوالے سے ہم بات کریں یا ادبی حوالے سے بات کریں
تو اردو ادب میں بھی اب تو نہیں رہی، یہ ہم لوگوں کو آگے بڑھانا ہے، اور تنقید پر افسانے کی جب تنقید لکھی جائے گی تو یقیناً ان پر بھی کام ہونا چاہیے. ہماری یونیورسٹی میں بہت سے بچے ہیں جو ریسرچ کر رہے ہیں، میں کوشش کروں گی کہ ان پر بھی کام ہو، اور اگر میٹنگ میں یہ بات میں اٹھاؤں گی انشاءاللہ تو ہم لوگ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی روح کو مغفرت کرے.